آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایک راستہ بتا رہا ہوں، لیلھا کا نہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، میرے بعد دو چیزوں پر عمل کرنا تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب قرآن کو دیکھ لینا، اور پھر میری زندگی جس انداز سے میں نے گزاری ہے اس زندگی کو دیکھ لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سنت الخلفاء الراشدین، خلیفہ اربع راشدین، ان کی سنت پہ عمل کر لینا تو گویا وہ بھی میرے تربیت یافتہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سنت بھی گویا میری سنت ہے۔ ہمارا مسئلہ ہمارے نبی نے ہی حل فرما دیا ہے۔ کتاب اللہ قرآن میں دیکھ لو تو قرآن بتائے گا کہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان دین ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں، کیسے کریں؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، اصل میں عمل نہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کس فرقے کی بات مانے، کس مولوی صاحب کی بات مانے، کس اسکالر کی بات مانے؟ یہاں تو ہر کوئی نئی بات لے کے کھڑا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وضاحت کرنے میں فرق ضرور ہو سکتا ہے، آپ کو اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ کس کی بات مانے۔ آج مطالعہ کرتے وقت ایک حدیث نظر سے گزری کہ میرا دل چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن وعظ فرما رہے تھے اور ہم ان کا وعظ سن رہے تھے، بیان فرما رہے تھے اور ہم ان کی بات سن رہے تھے، اور وہ اتنی اہم بات تھی کہ ہمارے دلوں پہ اس بات کا اثر ہوا۔ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس سے ہماری آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے، وجلت، ڈر گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں تمہارے ایک روشن راستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک روشن دلیل پیش کر کے جا رہا ہوں، ایک راستہ بتانے والی چیز بتا رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ تو گویا جانے والے کا کلام لگتا ہے، یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز سے بات فرما رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت لگتا ہے، قریب آ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایک راستہ بتا رہا ہوں، ایک روشن دلیل دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کا نہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اندھیروں میں بھی اجالا ہے، اندھیریوں میں بھی روشنی ہے، ظلمتوں میں بھی وہ راستہ دکھانے والا ہے۔ کیا چیز ہے؟ میرے بعد دو چیزوں کو، کتاب اللہ و سنتی، میرے بعد دو چیزوں پر عمل کرنا، مضبوطی سے پکڑ لینا، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب قرآن کو دیکھ لینا، اور پھر میری زندگی جس انداز سے میں نے گزاری ہے اس زندگی کو دیکھ لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں بتائی اور ساتھ ایک تیسری چیز بھی ایڈ کی ہے، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور پھر میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کر لینا، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر! کتنی اہم حدیث ہے، کتنی اہم بات فرما رہے ہیں۔ کتاب اللہ، سنتی
سنت الخلفاء الراشدین، خلیفہ اربع راشدین، ان کی سنت پہ عمل کر لینا تو گویا وہ بھی میرے تربیت یافتہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سنت بھی گویا میری سنت ہے، ان کا طریقہ بھی میرا طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ، بہت مضبوطی سے پکڑ لینا، بہت مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور اسی حدیث میں پھر فرما رہے ہیں میرے بعد بہت زبردست اختلاف دیکھو گے، جو من یعش منکم، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ فسیرا اختلافا کثیرا، وہ میرے بعد بڑا اختلاف پائے گا۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے کہ اس کی بات مانے یا اس کی بات مانے، کس کی بات پر عمل کریں گے تو دین ہوگا، وہ اللہ کا نبی خود بتا رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہمارے نبی نے ہی حل فرما دیا ہے۔ کتاب اللہ، قرآن میں دیکھ لو تو قرآن بتائے گا کہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ قرآن کی تفصیل چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو، سیرت مصطفیٰ میں دیکھ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کیا کرنا ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کس دین پر عمل کریں، اس کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں، اس کی بات کس کی بات مانیں؟ اللہ کی کتاب کی بات مانو۔ اللہ کے کتاب کے جن پر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی زندگی کو فالو کر لو۔ ان کے تربیت یافتہ، تیسری چیز، ان کے تربیت یافتہ صحابہ، مہدیین، خلفاء راشدین، ان کی بات پر عمل کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے۔ خود قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسے لوگ جو براہ راست وہ ان کی باتوں کو بتائیں۔ یہاں صرف کتب کا ذکر نہیں کیا، کتاب اللہ و سنتی، کتاب کی شرح کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آگے پھیلانے والے اور آگے نمونے کے طور پہ دکھانے والے صحابہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ایک چوتھی چیز اگر اور روایت جو میں نے بیان کی ہے وہ ملا لیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس صحابی کی پیروی کر لو گے تو گویا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابی کی پیروی نہیں ہوگی، صحابہ کا عمل بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان دین ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا کریں، کیسے کریں؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، اصل میں عمل نہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کس فرقے کی بات مانے، کس مولوی صاحب کی بات مانے، کس اسکالر کی بات مانے؟ یہاں تو ہر کوئی نئی بات لے کے کھڑا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وضاحت کرنے میں فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ آپ کو اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ کس کی بات مانے، کتاب اللہ، سنتی، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، عضو یہ دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کا اور طاقت سے پکڑنے کا یہ اشارہ ہے، استعارہ ہے کہ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا ہو تو وہاں عربی زبان میں عضوا علیہا، مضبوطی سے اپنے دانتوں سے مضبوط کر کے پکڑ لو۔ نواجذ یہ جو دانت ہیں سائیڈوں کے جو مضبوط ہوتے ہیں، ان سے مضبوطی سے پکڑو، یعنی میری کتاب، اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو اور میرے صحابہ کی زندگی سے دائیں بائیں مت ہونا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ فالو کرنا ہے تو فالو کرنے کے لیے یہ لوگ موجود ہیں۔
کامیاب زندگی اللہ دے گا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ، اس نصیحت پہ، اس وعظ پہ جو صحابہ کو وہ بتا رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت انداز سے صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے، تو میں اور آپ بھی کتاب اللہ کی کتاب پر اپنی ایمان تو ہم لاتے ہیں، ہماری طرز عمل، زندگی، نظریہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ کتاب بن جائے، اللہ کی کتاب بن جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بن جائے، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کرنے لگ جائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 1102 آیات، 1102 آیات ہیں جو میرے اللہ نے قرآن میں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، مخاطب کر کے، ہا ضمیر کے ساتھ، ہوا ضمیر کے ساتھ، اور انداز سے 1102 آیات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا ہے۔ کیا ہستی ہمیں دی ہے، ان کی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہم نے اس زندگی کو سیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، ہم نے اس زندگی کو سیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔